السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں رہتے ہوئے اس نے اپنے ایک دوست کو قرض دیا جس کے بدلے میں اسے اپنا ملک ہی چھوڑنا پڑا۔ وجہ کیا سامنے آئی آپ دیکھیں اس ویڈیو میں۔ کراچی کا ہی واقعہ ہے۔ ہمارا دوست تھا، اس کا مائنورٹی سے تعلق تھا، اور ایسی مائنورٹی سے تعلق تھا جو پاکستان میں جس کا نام بھی نہیں لیا جاتا، جسے ممنوع سمجھا جاتا ہے۔ اس نے کیا، اس نے اس سے پیسے ادھار لیے، بہت اچھا دوست تھا، اس نے کچھ چند پیسے ادھار لیے۔ پیسے ادھار لینے کے بعد جب اس نے واپس مانگے، مین وائل اس نے کیا کیا، اس نے کہا یار میں تمہارے مذہب کو پڑھنا چاہتا ہوں، لوگ تم پہ اتنی تنقید کرتے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارا مذہب کیا ہے، میں پڑھوں گا۔ اس نے دوستی یاری میں، اب اگر آپ مجھ سے کچھ میرے فیکٹ کی کتابیں مانگیں کہ یار وسیم مجھے کچھ چاہیے، میں ویسے ہی کہہ دوں گا یار اچھی بات ہے پڑھ لے۔ اس نے وہ بکس لے لی۔ بکس لینے کے بعد کیا ہوا، جب اس نے پیسے ادھار مانگے، اس نے کہا تمہاری جو تبلیغ ہے، جو تمہارا سیکٹ ہے، اس میں آئین پاکستان میں تم نہیں کر سکتے۔ اب میرے پاس یہ تمام کنورسیشن بھی موجود ہے اور تمہاری بکس بھی موجود ہیں، تم نے مجھے تبلیغ کی اپنے مذہب کی، اور اب اگر تم نے مجھ سے مانگا تو یاد رکھنا میں تم پہ توہین رسالت اور توہین مذہب کے مقدمات کرواؤں گا۔ اب یقین کیجئے وہ پوری فیملی جرمنی شفٹ ہو گئی، اور جو ملک کے حالات ہیں وہاں پہ اس طرح کے آپ کو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یعنی وہ صرف ایک کہنا تھا یا ایک میسج سرکولیٹ کرنا تھا مذہبی طبقوں میں کہ یہ جو شخص ہے یہ اس مائنورٹی سے تعلق رکھتا ہے اور اس نے یہ کیا۔ اس کے بعد اس کا جو حال ہوتا ہے وہ آپ یقین کیجئے کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے، جرمنی لڑکا چلا گیا، اور اس نے مجھے بتایا وسیم بھائی میں اس وجہ سے چھوڑ کے آ گیا ہوں کہ یہاں یہ سچویشن ہے۔ بدقسمتی سے عام مسلمانوں میں بھی اور سوشل میڈیا پر بھی جماعت احمدیہ کے خلاف کئی جھوٹ پھیلائے گئے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام قرآن مجید میں جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے، اور جن پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیج دے اس کا دین اور اس کی دنیا ظلمات کے گھنے اندھیروں میں گم ہو جاتی ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اور بقول اللہ اور رسول کے جہنم کی آگ میں بھی جھونک دیا جائے گا۔ یہ جو جماعت احمدیہ مسلم کے مخالفین ہیں، جو جھوٹ بول کر یا جھوٹی چیزوں کا سہارا لے کر یا پھر توہین مذہب کا کیس بنانے کے چکروں میں پڑے ہیں، اپنے قرضے لیے ہوئے معاف کروانے کے لیے وہ اس طرح کی بہتان بازیاں لگاتے ہیں، اور اب سوشل میڈیا کے ذریعے مولویوں کی پروپیگنڈے بھی دنیا تک پہنچ رہی ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کون اپنا چورن بیچنے کے لیے قادیانی احمدیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی ان لوگوں کو ان مولوی حضرات کے ذریعے یہ باتیں پہنچتی ہیں کہ احمدیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو قانون کے لحاظ سے غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، اور پاکستان کے آئین کی دوسری ترمیم 1974 کے تحت انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، جبکہ تعزیرات پاکستان کی دفعات 298B اور 298C کے تحت ان پر اپنی مذہبی شناخت اور عبادات کے اظہار پر قانونی پابندیاں موجود ہیں۔ یہ اپنی نمازوں کو نماز نہیں کہہ سکتی، یہ سلام نہیں لے سکتی، یہ مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتی، ان کی عیدیں بند، ان کی جمعے رکوا دیے گئی ہیں، ان کا پاکستان میں رہنا دوبھر کیا گیا ہے۔ تو اس طرح پھر لوگ ان سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، پہلے اپنے فائدے کے لیے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور جب وہ اپنی ہی کسی چیز کا مطالبہ کرتی ہیں تو ان کو پھر بلیک میل کر کے توہینی مذہب کا ڈراوا دیا جاتا ہے، تاکہ وہ بیچارہ جب اسے پتا ہے کہ میری پاکستان حکومت نے کچھ سننا نہیں ہے، میری گورنمنٹ نے مجھے کوئی سپورٹ نہیں کرنی، تو وہ پھر ظاہر ہے اس کا اگلا قدم یہی ہوتا ہے کہ وہ چپ چاپ اس ملک سے نکل جائیں، دوسرے ملک میں شفٹ ہو جائیں، صرف اپنی بچوں کی خاطر، اپنے مستقبل کی خاطر۔ تو یہ حال ہے ادھر پاکستان میں احمدیوں کے لیے۔ پھر بھی جس طرح جماعت احمدیہ اتنی مخالفت کے باوجود بھی دن بدن ترقی کر رہی ہے، کیونکہ یہ واقعی ہی سچی جماعت ہے، اسی طرح انشاءاللہ ترقی کرتی رہے گی۔ یہ مولوی جتنا مرضی زور لگا لیں یا مسلمانوں کو آپس میں لڑوا لیں، لیکن یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر کوئی سچا مذہب اور اسلام کا صحیح پیروکار ہے تو وہ جماعت احمدیہ اور احمدی مسلمان ہی ہیں۔ یہ اپنے کام میں مصروف رہیں، اور ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور ہمارا دفاع کرنے والا ہمارا خدا ہے، اور جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کے ذریعے ہی ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی دلیلوں اور احادیث کے ذریعے ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اور ذلت اور رسوائی کا سامنا پہلے بھی بعض لوگوں کو ہوتا آیا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ انہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی سوچ کا نتیجہ ہے وہ واقعہ۔ ایک احمدی نے بھروسے پر اپنے غیر احمدی دوست کو قرض دیا۔ جب پیسے واپس مانگے تو دوست کو پتا چلا کہ یہ احمدی ہے۔ اب قرض واپس نہ دینے کے لیے اس نے طریقہ نکالا، اس سے کتابیں لے لیں، کہا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ دوست کے سامنے اچھا بن سکے۔
लेकिन बाद में जब फिर पैसों का मुतालबा किया गया तो उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कहा, तुम मुझे उकसा रहे हो, तुम मुझे अपने मजहब में आने का कह रहे हो, इसलिए मैं तुम पर तौहीने मजहब का केस कर सकता हूं। नतीजा, वो बेचारा अपनी फैमिली समेत पाकिस्तान छोड़कर दूसरे मुल्क मुंतकिल हो गया। अहमदी तो पुरखुलूस, ईमानदार और वफादार दोस्त बनना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि सामने वाला क्या निकलेगा। तो मेरी इस वीडियो के जरिए मेरी अपनी अहमदी अहबाब के लिए ये पैगाम है, ऐसे लोगों से बचकर रहें, सोच समझकर दोस्ती करें, ताकि आपको कभी भी इस तरह के मसले का सामना ना करना पड़े। और जमाती अहमदिया का झंडा ता क़यामत हमेशा इसी तरह लहराता रहेगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। इस्लाम दे नाम ते झगड़े ते फिरके मेरे वस जो होंदा ना, इन्ना सारियां नु कंटेनर च भर के ते मैं समंदर ही सड़ छोड़ा। इन्ना रब दे दीन दा सदिया नास कर छोड़े। अपनी जमात दी इन्हां नु फिक्र होंदी है, रब दे कुरान दी फिक्र है। ते अल्लाह बार बार आदा अफला यतदब्बरून अल कुरान, ओ जे इंसान बनना ही ने तदब्बर करो, गौर फिक्र करो तो मैं रब दे कुरान च करो। देख लो इन्होंने 8-8 साल 14-14 साल तखस्सुस कीता ते फिर जनाब इन्हों इजाफी फजीलती सनद मुफ्तियां वाली भी मिल गई, सारा कुछ मिल गया, नहीं आया तो सिर्फ रब दा कुरान नहीं आया।